علم کے موتیوں سے سجا سلسلہ جس کا دلچسپ ہر ایک ہے مرحلہ، جستجو لا جواب دیں گے سارے جواب، جستجو لا جواب دیں گے سارے جواب، عزم کا چڑھ کے دل میں نگیدہ چلو، نگیدہ چلو۔ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دلچسپ باتیں۔ ناظرین کرام، پھر لے کر آ گئے ہیں دلچسپ باتیں پروگرام کو۔ جی ہاں، یہ وہی سلسلہ ہے جس کے اندر ہم باتیں تو کرتے ہیں لیکن ہوتی ہیں بڑی دلچسپ، انفارمیٹیو۔ ہمارے ساتھ دو اسپیشل گیسٹ بھی ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے آج بھی وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور آج پروگرام میں کچھ چینجز ہم لے کر آئے ہیں، بلکہ آج ہی نہیں، آج سے ان چینجز کو ہم نے اپلائی کر دیا ہے اور اس پروگرام کو تھوڑا چینج کیا ہے۔ آپ کو کچھ یونیک نظر آئے گا اور یونیک سننے کو ملے گا۔ مجھے لگتا ہے جو سیگمنٹ کو ہم نے داخل کیا ہے اس سلسلے کے اندر، وہ آپ کو بہت پسند آنے والے ہیں۔ بتاؤں آپ کو؟ چلیں پہلے اسپیشل گیسٹ کو بلاتے ہیں اور پھر ان کی زبانی سنتے ہیں۔ میں انوائٹ کروں گا اپنے پہلے گیسٹ کو، مولانا علی مدنی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا فضل ہے، آپ ٹھیک ہیں علی بھائی؟ الحمدللہ یا رب۔ اہلا و سہلا مرحبا، موسٹ ویلکم کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہم نے بلایا۔ اللہم آمین۔ آئیے بلاتے ہیں اپنے سیکنڈ گیسٹ کو، مولانا اعظم مدنی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت؟ اللہ پاک کا کرم ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، اعظم بھائی بھی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں، اور پروگرام کی دونوں یہ جان ہے۔ انسان کے اندر تو ایک جان ہوتی ہے، لیکن ہمارے پروگرام کے اندر یہ دو جانیں ہیں جو پروگرام کو آپ کے سامنے لے کر آتی ہیں، اور بڑا کچھ ان کی اس میں ایفرٹس ہوتے ہیں، بہت کوششیں ہوتی ہیں۔ آج بھی ہم نے پروگرام میں کچھ چینج کیا ہے، کچھ چینجز ہم لے کر آئے ہیں، وہ میں نہیں سناؤں گا بلکہ علی مدنی صاحب اور اعظم مدنی صاحب بتائیں گے۔ کیا بتائیں گے علی بھائی؟ کیا چینجز ہمارے پروگرام میں آج سے ہوئے؟ آج کچھ سیگمنٹس بھی ہم نے کچھ جو پچھلے ایپیسوڈز میں جو رہے ہیں، جی، تھوڑا کچھ ڈفرینٹ بھی ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے، وہ جب باقاعدہ شروع ہوگا تو پھر دیکھیں گے ناظرین انشاءاللہ۔ یعنی نام تو بتا دیں، کوئی ایک نام بتا دیں، سیگمنٹ کا چلیں بتا بتا دیں۔ دیتے ہیں۔ آج کا ایک سیگمنٹ جو بڑا ہی پیارا ہے کیف بھائی، وہ ہے ناموں کی دنیا۔ اچھا، انشاءاللہ کوئی یونیک پیارے پیارے اپنی دنیا نام میں جو تو ہے، ویسے رہ رہے، لیکن سیگمنٹ آپ لے کر آئے ہیں ناموں کی دنیا۔ ابھی تک لفظوں کی دنیا میں تھے، جی، اب جی۔ آئے ہیں ناموں کی دنیا میں۔ چلیں بہت سارے نام ہوں گے انشاءاللہ، پیارے پیارے نام، اور وہ ناظرین کو اس کا مطلب بھی بتائیں گے، نام بھی انشاءاللہ بتائیں گے۔ کیا بات ہے، یہ تو بہت پیارا سیگمنٹ ہو گیا۔ ناظرین کرام، آپ کے نام کے معنی انشاءاللہ سنیں گے۔ ظاہر ہے جب سلسلہ ہوگا تو بہت سارے نام کا تذکرہ ہوگا، تو کہیں نہ کہیں آپ کا نام تو آ ہی جائے گا، اس کا معنی بھی سنیں گے، اور ان کے بارے میں ہم کچھ نہ کچھ گفتگو بھی کریں گے۔ اور کچھ چینجز آئے ہمارے پروگرام میں اعظم جی بھائی؟ الحمدللہ، جیسے ناموں کی دنیا ایک سیگمنٹ داخل کیا گیا ہے، ویسے ایک سیگمنٹ ہوگا فقہی مسائل پر۔ اس کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں، فقہی مسائل، اس میں کیا پہلیاں ہیں وہ جب دیکھیں گے تب انشاءاللہ معلوم کیا ہوگا۔ بات ہے، مجھے اس نام کو سننے سے تو کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ دلچسپ پہیلیاں بھی ہونے والی ہیں، اور ہو سکتا ہے کچھ ہارڈ بھی ہوں، کیونکہ پہیلیاں ایسی ہوتی ہیں جو دماغ کو گھما دیتی ہیں، اور کئی بار وہ دماغ کو کھول بھی دیتی ہیں۔ جی۔ تو خیر، بہرحال بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب۔ تشریف رکھیں آپ حضرات۔ ایف جی این چینل کے ناظرین اکرام، سلسلہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں دلچسپ باتیں۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں پروگرام کا درود پاک کی فضیلت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اکثر الصلاۃ علیہ نور اللہ قلبہ۔ ترجمہ ہے، جو مجھ پر بہت زیادہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کے دل کو روشن فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، چاہتے ہو کہ اللہ پاک آپ کے دل کو روشن فرما دے تو کیا کرنا ہے؟ بتا دیا گیا کہ زیادہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں درود پاک سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے سلسلے کے اندر 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کہانی نصیحت کے ساتھ، اور دوسرا جو نیا سیگمنٹ ہم نے اس میں شامل کیا ہے سلسلے میں، اس کا نام ہے ناموں کی دنیا، اور تیسرا سیگمنٹ یہ بھی ایڈ کیا گیا ہے، نیا سیگمنٹ ہے، اس کا نام ہے فقہی پہیلیاں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے کہانی نصیحت کے ساتھ، اور بڑھتے ہیں علی بھائی کی جانب۔ جی علی بھائی، آج وہ کون سی کہانی ہے جو نصیحت کے ساتھ ہے اور دلچسپی بھی رکھتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی کہانی کا جو ٹاپک ہے، جسے آپ کہیں کہ اس کا ٹائٹل وہ ہے کم سن اللہ کا ولی. کم سن اللہ کا ولی. کم سن مطلب ہوتا ہے چھوٹی عمر کا. صحیح. تو چھوٹی عمر کے اللہ کے ولی کیا بات ہے. ہیں، ان کا میں آج کچھ واقعہ بیان کرتا ہوں. ناظرین کرام نے بارہا بزرگان دین کے حوالے سے سنا ہے اور سنتے ہی رہتے ہیں، تذکرہ ہوتا ہے، لیکن یوں کم سن کم عمر والے اللہ کے ولی کا ذکر بہت کم سنا ہوگا. تو بڑی یونیک یہ کہانی محسوس ہوتی ہے. سنتے ہیں وہ کون سی کہانی ہے، کون سا واقعہ ہے. انشاءاللہ. ایک نیک شخص گزرے ہیں، حضرت ابو عبداللہ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر تھا، ان کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا. ناظرین بڑا دلچسپ سا واقعہ ہے یہ، اور بہت کچھ نصیحتیں بھی انشاءاللہ آپ کو اس سے ملیں گی سیکھنے کو، چونکہ نام ہی ہے سیگمنٹ کا کہانی نصیحت کے ساتھ. تو کہتے ہیں حضرت معروف کرخی کی محفل لگی ہوئی تھی، میں حضرت کے پاس حاضر تھا. جی. اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا اچھا. اور حضرت معروف کرخی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضور ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہو گیا ہے. اچھا. میں بڑا پریشان اس کو لے کر. تو سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، اللہ رحم فرمائے، آخر ایسا کیسا واقعہ ہے کہ تم اتنے پریشان ہو، کیا مطلب بات کیا ہو گئی ہے؟ تو اب اس نے اپنا واقعہ بیان کیا، جو آج ہمارا جو واقعہ ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. تو اس نے عرض کیا کہ علی جا، ہوا یوں کہ میرے گھر والوں نے مجھ سے مچھلی کھانے کی فرمائش کی. اچھا. تو میں بازار گیا مچھلی لینے کے لیے. مچھلی خریدی تو اب سوچا کہ ایک مزدور کو اپنے ساتھ کر لوں جو اس مچھلی کو گھر تک پہنچا دے. تو کہتے ہیں میں نے نگاہ دوڑائی، ایک بچہ مجھے نظر آیا. اس کو میں نے بلایا کہ کیا تم یہ میرا جو سامان ہے گھر تک پہنچا سکتے ہو، میں تمہیں اس کی مزدوری دوں گا. اس نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے میں کر دوں گا کام. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ میں نے جو مچھلی کا تھیلا تھا اس کو دیا. اب وہ جو مزدور تھا چھوٹی عمر کا، وہ لے کر جا رہا تھا، میں بھی ساتھ میں ہی تھا. صحیح. راستے میں اذان کی آواز آنا شروع ہوئی مسجد سے، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو وہ جو بچہ تھا جو مزدوری کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ چچا جان اذان کی آواز آ رہی ہے، کیا ایسا نہ ہو کہ پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر چلتے ہیں؟ کیا بات. صحیح. تو وہ شخص کہتے ہیں کہ اس کے ان الفاظ نے گویا کہ مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا کہ اتنی چھوٹی عمر کا بچہ اور نماز کا کیسا شوق ہے. سبحان اللہ. کہا کہ بہت اچھی بات ہے یہ، تو چلیے پہلے اللہ کی عبادت کرتے ہیں پھر چلتے ہیں گھر پہ. اب وہ کہتے ہیں کہ میں اس بچے کے ساتھ مسجد میں گیا، وضو کیا. اس لڑکے نے جو مچھلی تھی وہیں وضو خانے پہ رکھی، وضو وغیرہ کیا، نماز ادا کی. نماز کے بعد پھر میں اس کو اپنے ساتھ گھر لے کر آیا. گھر آیا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ سبحان اللہ، ہمارا جو مزدور جو آج ہم آیا ہے جو مچھلی لے کر، یہ بہت نیک معلوم ہوتا ہے. چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اس کا عالم یہ ہے کہ یہ نماز کا بڑا پابند ہے. سبحان اللہ. تو میری گھر والی نے جب یہ سنا اس کی تعریف تو کہا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس بچے سے کہیے کہ آج دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ ہی مچھلی کھا لے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے سے کہا بیٹا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج اب ہمارے مہمان ہو جائیں اور دوپہر کا کھانا مل کے ساتھ میں کھاتے ہیں؟ صحیح. اس بچے نے کہا کہ چچا جان میرا روزہ ہے. کیا بات. وہ کہتے ہیں کہ اب اور بڑی حیرت ہوئی، ایک تو نماز کی اس کی پابندی سبحان اللہ، اور نفلی روزوں کی اسی پابندی کیا بات. کہ روزے کی حالت میں ہمارا روزہ نہیں ہے، نفلی روزہ تھا. تو کہتے ہیں بڑا دل خوش ہوا کہ اتنا پیارا بچہ. اس بچے نے کہا کہ اگر آپ یہ کام کریں کہ مجھے مسجد تک چھوڑ دیں. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو مسجد تو چھوڑ دوں گا، آپ کو میری ایک دعوت قبول کرنی پڑے گی. ایسا کرتے ہیں رات کا کھانا ہمارے یہاں کھا لیجیے گا. اس بچے نے کہا ٹھیک ہے رات کا کھانا آپ کے ساتھ میں کھائیں گے، لیکن ابھی آپ مجھے مسجد کا پتہ بتا دیں، میں مسجد میں رہوں گا، پھر بعد میں آ جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو مسجد تک لے کر گیا، اس کو مسجد میں چھوڑا اور میں اب گھر آ گیا. پھر عصر کا وقت ہوا، مغرب ہوئی، میں بھی مسجد میں حاضر ہوتا رہا. مغرب کے ٹائم پہ جب میں نماز پڑھنے گیا، نماز سے فارغ جب ہوئے تو میں نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا آپ چلتے ہیں گھر پر، کھانا وغیرہ کھا لیں گے، آپ کا پورا دن روزہ بھی تھا. اس بچے نے کہا چچا جان کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عشاء بھی پڑھ لیتے ہم پھر چلتے ہیں آرام سے. تو اب کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ اس بچے کی بات ماننے ہی میں عافیت ہے، اس کی بات مان لینی چاہیے. صحیح. تو ہم نے نماز عشاء مسجد میں ادا کی. نماز کے بعد پھر اس کی رضامندی سے میں اس کو اپنے گھر لے کر آیا، اور گھر میں لانے کے بعد جو بھی کھانے کا انتظام وغیرہ تھا الحمدللہ اس بچے نے بھی اس کھانے کو کھایا، اور اللہ کی رحمت سے ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اس کی نعمتوں پر. اس کے بعد اب تھا سونے کا وقت. ہمارے گھر میں 3 کمرے تھے. اچھا. ایک کمرے میں اور میری بیوی رہا کرتے تھے،
एक कमरा और था जिसमें एक छोटी बच्ची थी जो बचपन से ही माजूर थी, अच्छा, और 20 साल से वो माजूर ही बिस्तर पर पड़ी हुई थी, न चल सकती थी, न उठ सकती थी, ना कुछ हरकत कर सकती थी। आप जिस यूँ समझिए कि एक गोश्त की बोटी है, पड़ी हुई है, जब तक आप उसको हिलाएंगे ना तो हिल नहीं सकती है। इस तरह की माजूर वो बच्ची थी, ना चल सकती ना उठ सकती। 20 साल से इसी तरह वो कमरे के अंदर उस कमरे में रहा करती थी। अल्लाह अकबर। तो कहते हैं कि दूसरे कमरे में वो रहती थी, और तीसरा कमरा जो है हमने मेहमानों के लिए ख़ास किया हुआ था। कोई भी मेहमान आता था उसमें रुकवा दिया करते थे। तो कहते हैं खाना खाने के बाद हम सोने के लिए चले गए अपने अपने कमरों में, और जो मेहमान का जो रूम था उसमें मैंने उस बच्चे को रुकवा दिया। सही। अब हुआ यूं कि रात हुई और रात का आखिरी पहर था। तो कहते हैं कि रात के आखिरी पहर मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। जिस दरवाजे में जिस कमरे में मैं रहता था, तो मैंने अंदर से ही पूछा कि भाई कौन। तो एक लड़की की बाहर से आवाज़ थी, उसने कहा कि मैं फुला लड़की हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा फुला लड़की, वो जिसका तुम नाम बता रही हो वो तो एक माजूर लड़की है, वो तो 20 साल से हमारे पास वाले कमरे में पड़ी हुई है और वो चलकर तो आ नहीं सकती, तो तुम वो कैसे हो सकती हो। उसने कहा मैं वही हूँ, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मेरा आप दरवाज़ा तो खोलिए। वो कहते हैं कि मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वही लड़की जो 20 साल से उस कमरे में पड़ी हुई है और एक गोश्त के टुकड़े की तरह थी, कि जो खुद से हिल नहीं सकती है, खुद से खड़ी नहीं हो सकती है, खुद से चल नहीं सकती है। वो लड़की जो 20 साल से माजूर पड़ी हुई है, आज मेरे दरवाजे के बाहर खड़ी है। मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तो मैंने उस लड़की से पूछा, बेटा खैरियत, तुम ये मतलब कैसे हो गया ये। उसने कहा कि मैं यकीनन एक माजूर लड़की थी, 20 साल से मैं माजूर थी, लेकिन आज एक लड़का इस घर में आया था और मैंने आपसे सुना था कि आपकी आवाज़ में सुन रही थी कि घर में लड़का आया है जो बड़ा पाबंद शरीयत है, अल्लाह का नेक बंदा मालूम होता है, मुत्तकी परहेज़गार है। तो मैंने अल्लाह तबारक व तआला से उसी माजूरी के आलम में बिस्तर पर पड़ी हुई थी, तो रब तबारक व तआला की बारगाह में लो लगाकर उस बच्चे के वसीले से मैंने दुआ की थी, या अरहमर राहिमीन, तुझे उस कमसिन बच्चे का वास्ता जो तेरा नेक बंदा है, जो नमाजी है, जो रोज़ेदार है, शरीयत का पाबंद है, तुझे राज़ी करने वाले काम करता है, मेरे मालिक तुझे उस नेक तेरे छोटे से बंदे का वास्ता मेरी इस बीमारी को अपने फजल से दूर कर दे। कहते हैं कि बस ये दुआ करनी थी। रात में ये दुआ मेरी ज़बान पर आई थी और मेरे जिस्म में हरकत शुरू हो गई, और मुझे पता नहीं कहाँ से पावर आया, कहाँ से ताकत आई, कहाँ से कुदरत मेरे जिस्म में ऐसी आ गई। सुभान अल्लाह, मैं खड़ी हो गई। और आप देख रहे हैं कि आप अपनी आंखों से आप मुझे देख रहे हैं कि इस वक्त मैं आपके दरवाजे के सामने खड़ी। वो कहते हैं कि मैं ये गुफ्तगू सुन रहा था, मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। वो कहते हैं कि मैं फ़ौरन उस कमरे की तरफ गया जिस पर मैंने उस लड़के को ठहराया था। जाकर कमरे में देखा तो बच्चा तो था ही नहीं वहाँ पे। अच्छा, अब कहते हैं मैं जो मेन गेट था बाहर जाने का, मैं उसकी तरफ गया, वो भी अंदर से बंद था। अब बड़ी हैरानी हुई, बच्चा वहाँ भी नहीं है, बाहर भी अगर जाएगा तो दरवाज़ा तो अंदर से खुला होगा, बाहर से बंद होगा, अंदर से तो खुला होगा। अंदर को जिस तरह रात को मैंने बंद किया था, कुंडी लगाई थी, वो बंद ही थी। यानी मेन जो गेट होता है बाहर जी का, हाँ, वो बंद है, वो भी बंद ही है। अब कहते हैं मैं बड़ा परेशान हुआ और इसी आलम में आपके पास आया हूँ। वो ये सारा वाक़या बयान कर रहा था, मारूफ करखी की बारगाह में कर रहा था ना बयान वो। जी। तो मारूफ करखी की बारगाह में सारा वाक़या उसने बयान किया। हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके सारे वाक़े को सुनकर कहा सुभान अल्लाह, क्या बात। अल्लाह के वली थे मारूफ करखी भी, सुभान अल्लाह। कहा कि अल्लाह तबारक व तआला के औलिया में कम सिन बच्चे भी होते हैं, छोटी उम्र के बच्चे भी होते हैं और बड़ी उम्र के बच्चे भी होते हैं, और वो बच्चा अल्लाह पाक का वली था। क्या बात, सुभान अल्लाह। क्या बात। ये एक देखें कितना प्यारा वाक़या है, और वाक़या ऐसा है कि दिलचस्प भी है। यानी सुनने वालों को मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मज़ा आ रहा होगा, दिलचस्पी हो रही होगी, और नसीहत भी है। यानी इसमें इतनी नसीहतें हैं, इतने सारे पॉइंट्स हैं कि अगर बयान करने जाएं तो क्या क्या हो सकता है। कुछ पॉइंट्स पर अगर हम गुफ्तगू करने की कोशिश करें, एक पॉइंट तो ये है आज़म भाई कि सुभान अल्लाह, कि छोटी उम्र के बच्चे में भी अल्लाह के वली होते हैं। यानी लोग ये समझते हैं कि जो औलिया किराम है वो जो बहुत बड़े समझिए कि वो बड़ी उम्र के होते हैं, सफ़ेद दाढ़ी हो चुकी होती है। ये भी होता है ना कि औलिया किराम पहले इबादतें करते हैं, रियाज़तें करते हैं, तब जाके उन्हें ये मकाम मिलता है, मर्तबा मिलता है। अल्लाह पाक चाहे तो अब छोटे बच्चों को भी, बल्कि बाज़ औलिया किराम तो ऐसे हैं कि जो मादरजाद वली हैं, सुभान अल्लाह। यानी माँ के पेट से पैदा ही हुए तो वली बनकर, जैसे हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह, आप मादरजाद वली हैं। तो एक तो ये पता चला कि अल्लाह के औलिया किराम इस उम्र के भी होते हैं। फिर आप उस बच्चे का जज्बा देखिए कि छोटी उम्र के अंदर इबादत भी सुभान अल्लाह कर रहा है, नमाज़ें भी अदा कर रहा है, रोज़े भी
رکھ رہا ہے، وہ سارے کے سارے معاملات ہیں۔ ایک چیز اور جو مجھے سیکھنے کو ملی ہے سبحان اللہ، وہ یہ کہ اس بچی کا حسن زن، کیا جو لڑکی جو 20 سال سے معذور پڑی تھی، اس کا آپ حسن زن دیکھیں، اس کا حسن زن تھا اس کے حوالے سے، اس نے اس کے وسیلے سے دعا کی۔ اور ایک یہ بھی پتہ چلا کہ جو ایک وسیلے سے کس کے دعا کرنا کیا بات یہ بھی جائز ہے، اور پھر اس اس کی نے برکت حضرت ظاہر یہ بھی تو ہوگا نا کہ 20 سال میں کتنی دعائیں کی ہوں گی، جی لیکن انہوں نے آج بھی دعا کی، وہ لو لگائی رکھی۔ کیا بات ہے سبحان اللہ۔ تو واقعی، یوں اس کی دعا قبول ہو گئی سبحان اللہ، الحمدللہ۔ کیا بات ہے واقعہ۔ تو ناظرین کرام، یوں کہیں کہ ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ مزہ نہ آئے تو پیسہ واپس، واقعہ ویسا تھا علی بھائی، مزہ تو آ گیا، اس لیے پیسے بھی واپس آپ نہ کریں تو ہی بہتر ہے، ظاہر ہے مزہ آ گیا ایسے ہے۔ تو آپ واپس کریں گے۔ اچھا چلیں جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھ لیتے ہیں وہ کون کیا کرے گا۔ بہرحال ناظرین کرام، واقعہ بڑا شاندار تھا۔ اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں نیک لوگوں کا صدقہ عطا فرمائے، اور یہ چیز ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، نفلی عبادت بھی ہو، اور یہ جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی تو پابندی سے ہونی چاہیے۔ اب بڑھتے ہیں اعظم بھائی کی جانب۔ اعظم بھائی، آپ کے پاس کون سا واقعہ ہے جو کہانی ہے نصیحت کے ساتھ؟ ماشاءاللہ علی بھائی کا بھی واقعہ بڑا زبردست تھا، اور اس میں عبادت، ریاضت، ان سب چیزوں کا ذکر تھا، لیکن میں ایک ایسا واقعہ بیان کروں گا کہ بظاہر نہ تسبیحات ہیں نہ عبادتیں ہیں، لیکن مقام اتنا بلند ہے کہ اس شخص کو ایک اللہ کے نبی کا پڑوسی جنت میں قرار دیا گیا۔ وہ شخص کون ہے، اس کی کیا اسٹوری ہے، اور اس کی کیا وجوہات سامنے آئیں، وہ انشاءاللہ اس واقعے کے اندر آپ سن سکیں گے۔ کیا بات ہے، تو آغاز کریں پھر۔ جی بالکل۔ تو بات ایسی ہے کہ بھائی، جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے ہیں، نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ کلیم اللہ بھی ہیں، اللہ سے کلام فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ نے ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ، میرا جنت میں پڑوسی کون ہوگا، وہ مجھے بتا دیا جائے، اگر وہ دنیا کے اندر ہے تو مجھے اس سے ملوا دیا جائے۔ یہ شوق، یہ تمنا جو ہے وہ آپ کے دل میں جاگی، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں بستی میں جانا، اور وہاں پر بازار میں ایک کسائی اپنی دکان لگائے ہوا ہوگا، اور وہ گوشت وغیرہ جو ہے وہ فروخت کرنے والا ایک قصاب ہوگا، اچھا۔ اور وہی تمہارا جو ہے وہ جنت کا پڑوسی ہوگا۔ اچھا۔ اب یہ اپنی جنت کے پڑوسی کی تلاش میں ایک جو ہے وہ تمنا لیے اس بستی کے اندر جاتے ہیں۔ جانے کے بعد دیکھتے ہیں واقعی میں بازاروں کا جو ایک ماحول ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے۔ دیکھا کہ اس بازار کے اندر ایک گوشت فروش کی بھی دکان ہے، قصاب کی بھی دکان ہے۔ آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کو نوٹ کرتے ہیں، اس کو صبح سے لے کے دوپہر تک آپ نے دیکھا کہ آخر یہ کیا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو ہے میرا پڑوسی جنت میں اس کو قرار دیا ہے۔ تو آپ دیکھتے رہتے ہیں، ملاحظہ کرتے رہتے ہیں۔ بظاہر آپ نے دیکھا کہ کوئی اس نے ایسا کچھ کام نہیں کیا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ بندہ تسبیحات میں لگا ہوتا ہے، تو عبادتوں کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے اس کو مقام ایک مرتبہ ملتا ہے، وہ بھی اپنی جگہ ہے، اس سے ملتا بھی ہے۔ خیر آپ نے دیکھا تو بظاہر کوئی عمل اس کا نظر نہیں آیا۔ تھوڑے سے تعجب میں آئے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ تو علی بھائی جب وہ قریب جانے لگے اور اس شخص کے پاس پہنچے تو ملاقات وغیرہ کا معاملہ ہوا، اور اس شخص نے دیکھا کہ کوئی مسافر آیا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قصاب نے جو ہے وہ مسافر سمجھا اور اپنی یہاں مہمان نوازی پر مدعو کیا، بلایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی دعوت کو قبول کیا، اور قصاب نے کہا کہ شام میں دکان بند کر کے جاؤں گا، تو آپ میرے ساتھ گھر تشریف لے جائیے گا۔ تو خیر شام ہوئی، دکان بند ہوئی، اس کے بعد وہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر پر تشریف لے گئے۔ جب گھر پہ گئے تو گھر پہ بھی دیکھا، تھوڑا غور کیا کہ آخر کیا معاملہ ہے، کوئی ایسا کچھ عمل نظر آ جائے جس کی وجہ سے جنت میں یہ میرا پڑوسی ہے، اور کیوں اس کو اتنا مقام ملا ہوا ہے، یہ مجھے واضح ہو جائے، سمجھ میں آ جائے۔ خیر آپ نے کافی غور کیا لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئی بات۔ لیکن جب وہ شخص جو ہے وہ دسترخوان پر بیٹھا اور کھانا کھانے کے لیے آپ کو بھی بٹھایا، خود بھی بیٹھا، اور ایک ٹوکرا جو ہے نا وہ اپنے سامنے لے کر آیا، تو کہ بھائی علی بھائی جب وہ شخص کھانا کھانے بیٹھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کنٹینیو اس کو ملاحظہ کر رہے تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے، کوئی عمل اس کا سامنے آ جائے۔ اچھا وہ کھانا کھانے بیٹھا، آپ بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ایک بڑا سا ٹوکرا لے کر آیا، اس نے اپنے سامنے اس کو رکھا، اور کھانے کے 2 نوالے جو ہے نا وہ ٹوکرے کے اندر ڈالتا اور ایک نوالا خود تناول کرتا۔ تو ایسے کرتا رہا، اتنے میں کسی نے اس کے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب وہ اس کو دیکھنے کے لیے گیا کہ آخر کون ہے دروازے پر۔ وہ جیسے ہی وہاں سے اٹھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکرے کے اندر جھانک کر دیکھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، یہ نوالے کہاں ڈال رہا ہے۔
جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹوکرے کے اندر دیکھا تو دیکھا کہ اس کے اندر 2 بوڑھے شخص موجود ہیں، ایک عورت ہے ایک مرد ہے، یعنی گویا اس سے لگ رہے تھے کہ اس کے والدین ہیں وہ۔ تو ٹوکرے کے اندر ٹوکری کوئی جی بڑا سا ٹوکرا تھا، چھوٹی والی ٹوکری ہوتی ہے جس میں روٹیاں کئی جگہوں پہ رکھی جاتی ہیں گاؤں وغیرہ میں، تو وہ ٹوکری مراد نہیں؟ نہیں وہ ٹوکری نہیں، ایک بڑا سا ٹوکرا تھا، اچھا، اس کے اندر 2 شخص موجود تھے، اللہ، اور ضعیفی کا عالم تھا اور کمزوری کا بڑا عالم تھا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جھانک کر دیکھا تو ان 2 شخصوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، وہ مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا کہ انہوں نے پہچان لیا، اچھا، اور وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے، اور جیسے ہی ایمان لائے کیف بھائی فوراً ہی ان دونوں کا انتقال بھی ہو گیا۔ اچھا، اب یہ جو معاملہ ہوا، ہونے کے بعد وہ شخص جو ہے وہ دروازے سے واپس آیا، جو بھی کام تھا وہ کام کر کے جو ہے واپس آیا، واپس آنے کے بعد دیکھا کہ میرے والدین جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں۔ یعنی قصاب کے جو والدین تھے وہ فوت ہو؟ جی، قصاب کے جو والدین جو ٹوکرے کے اندر موجود تھے وہ فوت ہو گئے ہیں۔ جب اس نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ سارا کا سارا معاملہ سمجھ گیا۔ اب اس نے یہ کہا کہ شاید آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے ہی متعجب تھے، اب تھوڑے سے اور جو ہے وہ تعجب کے اندر آئے کہ آخر اس کو کیسے معلوم کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اس قصاب نے کہا اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میرے یہ دونوں جو تھے یہ میرے والدین تھے، اور میرے یہ والدین ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، میں نے ایک کثیر جو ہے وہ مدت ان کی خدمت کی ہے، اور میرے یہ دونوں والدین مجھے دعائیں یہ دیا کرتے تھے کہ یا اللہ تبارک و تعالی ہم دونوں کو اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہمیں نہ کروا لے۔ اچھا، کیا بات! یہ ایک دعا اپنے حق میں کرتے تھے، اور ایک دعا میرے حق میں بھی کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے کو اس خدمت کے بدلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت میں پڑوس عطا فرما دے۔ کیا بات ہے! تو یہ دعا دیکھ کر، اور آج ان کا انتقال ہوا اور آپ ان کے پاس موجود تھے، اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور انہوں نے آپ کی زیارت کی اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن بظاہر اس کے پاس تو ایسا کوئی عمل دکھ نہیں رہا کہ وہ تسبیحات میں لگا ہوا ہو یا پھر نوافل پہ نوافل پڑھنے والا معاملہ ہو، لیکن والدین کی خدمت واقعی میں انسان کو وہ مقام دلاتی ہے کہ نبی کا، وہ بھی جنت میں پڑوسی، اب دیکھ رہے ہیں کتنا اونچا مقام ہے۔ تو یہ جو چیزیں نصیب ہوتی ہیں والدین کی دعاؤں کی برکت سے نصیب ہوتی ہیں۔ آج کل دیکھیں نا آپ اعظم بھائی، کیف بھائی، ہوتا یہ کہ لوگ ماں باپ کے معاملے میں، ان کی خدمت کے معاملے میں بہت دور ہوتے جا رہے ہیں نا۔ اچھا، آپ میں ایک تعداد کو آپ دیکھیں گے، وہ جو بات کی نا، تسبیحات بھی پڑھیں گے، وہ فرض نماز بھی پڑھتے ہیں، عبادت بھی کریں گے، اور لوگ ان کو نیک بھی سمجھتے ہیں صحیح کہ بہت نیک ہیں، اچھے آدمی، لیکن ان کے ماں باپ سے جا کے پوچھیں تو ماں باپ کے پاس جاتے ہوئے جو نا پتہ نہیں کوئی 1 مہینہ ہو گیا ہو ان کی خدمت میں کبھی حاضر ہوئے صحیح، ماں باپ کی اس حالت میں نہیں پتہ ہے، ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے، ماں باپ کا کہاں نہیں مانتا ہے، اور نماز پڑھنے آئے گا پہلی صف میں، تو یاد رکھیں کہ ماں باپ اگر ناراض ہیں تو پھر بندے کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ صحیح، ماں باپ کا راضی ہونا، اور فرمایا گیا نا کہ نبی پاک نے فرمایا تیرے ماں باپ تیرے جنت بھی ہیں، تیرے دوزخ بھی ہیں۔ جنت اس طور پر کہ ان کو خوش کرے گا تو جنت ملے گی، صحیح، ان کو ناراض کرے گا تو جہنم مل جائے گی۔ صحیح۔ اور پھر ایک ایسی بھی روایت ملتی ہے نا کہ اگر کسی سے کسی کا باپ ناراض ہے تو اس سے رب ناراض ہے۔ جی، اور باپ راضی ہے تو رب راضی ہے۔ یعنی دیکھیں یہ پیمانہ دیا گیا کہ بندہ یہ اگر جاننا چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے یا نہیں ہے تو یہ دیکھ لے کہ اس کے والدین اس سے راضی ہیں یا نہیں ہیں، تو والدین کو راضی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، یہ واقعی میں FGN چینل کے ناظرین بہت بڑی بات ہے کہ والدین کا راضی ہونا۔ یہ تو بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ کم میں بھی راضی ہو جاتے ہیں اپنے بچوں سے نا، کم میں بھی راضی ہو جاتے ہیں، زیادہ خواہشات انہوں نے بچپن میں بچوں کی کتنی خدمات کی ہوتی ہیں، کتنی خدمات کی ہوتی ہیں۔ اگر بچے اتنا بھی دیں ان کو تو یہ تو وارے نیارے ہو جائیں ان کے، لیکن بچے اتنا دیتے بھی نہیں ہیں، تھوڑا دیتے ہیں لیکن پھر بھی بیچارے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو بھی وہ کم کر لیتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے بچوں میں ایسے وہ لگ جاتے ہیں کہ پھر اپنے والدین کو ہی بھول جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، والدین یہ بہت عظیم نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کی قدر کریں، اور اس کی قدر ان کو ہے جو اب یوں سمجھ لیں اپنے والدین کو کھو چکے ہیں، کھو اس صورت میں چکے ہیں کہ جب والدین تھے تو تب خدمت نہ کر سکے، اب والدین چلے گئے تو اب سمجھ میں آئی کہ والدین چلے گئے، اب میری کامیابی کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، بڑی نعمت ہے، بڑی قدر کریں، انشاءاللہ ان کی قدر کریں گے تو ہمارے بچے بھی ہماری قدر کریں گے۔ ایسا بھی ہے نا علی بھائی، آنے والے ٹائم میں ہماری بھی بچے ہونے ہیں، ہم بھی کسی کے والد بنیں گے، والدین کا ایک رول
ادا کریں گے تو پھر وہ کیسا عمل کریں گے، جیسا ہم نے عمل کیا ہوگا ایسا ہی پھر ہم کو دنیا جو ہے return ملنے مکافات والا ہے۔ عمل ہے، دنیا مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ صحیح تو ماں باپ کے ساتھ اچھا کریں گے، صحیح ہم اولاد ہو کر ماں باپ کے ساتھ اچھا کریں گے تو ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا کرے گی، صحیح اور ہم اولاد ماں باپ کے ساتھ برا کریں گے تو یاد رکھیے اس خوش فہمی میں نہ رہے ناظرین کہ ہم تو ٹھیک ہے کر لیں، ہمارے بچوں کی ہم اچھی تربیت کر دیں گے، ہماری خدمت وہ کر لیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح کی سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں صحیح، کہ پھر وہ کہیں کے کہیں ہو کہیں جاتے کے ہیں کہیں نکل جاتے ہیں۔ اور پچھتاوے کے علاوہ کچھ ہاتھ میں اس نہیں میں یہ ہونا چاہیے علی بھائی کہ ہم خود اپنے طور پر یہ محسوس کریں کہ ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں نہیں۔ صحیح اب پوچھیں گے آپ کے والدین ہم سے راضی ہیں، امی راضی ہیں، تو بیچاری امی کا تو کام ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی بچوں کی خوشی کے لیے تو یہ جی رہی ہوتی ہے، جی تو وہ کہہ دے گی میں خوش ہوں، ٹھیک ہے۔ والد صاحب سے پوچھے تو والد صاحب بھی کہہ دیں میں خوش ہوں، لیکن محسوس کریں آپ اس بات کو کہ آپ کے والدین آپ سے خوش ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے آمین۔ اور ان کی خدمت کرنے والا بنائے۔ آمین۔ اچھا علی بھائی، واقعہ چل رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ یوں موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے واقعات ہم نے سنے ہیں، کوہ طور کا بھی معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کی جو خواہش ظاہر کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ایک خواہش تو یہ ہے۔ پھر ایک دوسرے مقام پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کا موقع ملا تو پوچھا، جب بتایا گیا کہ اے موسیٰ تم سے بھی ایک علم میں زیادہ ایک شخص ہے، تو تب ان کو بڑا تعجب ہوا، اس سے ملنے کی خواہش ہوئی۔ جی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کی جستجو میں آپ نکل گئے تھے، کافی لمبا سفر کیا آپ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ میں، جی۔ اور پھر اب واقعہ ایک اور نیا واقعہ ہے ماشاءاللہ، یوں ایک ابھی جو بیان کیا گیا ہے، واقعہ تو سنا ہوگا ہو سکتا ہے کئی لوگوں نے، تو یہ واقعہ بھی ایسا ہی ہے کہ اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جنتی پڑوسی کو تلاش کرنے کا سفر کیا، سبحان اللہ۔ اور یہ سوچا کہ بھئی میں اس سے ملوں، اس کا عمل دیکھوں وہ کیا عمل ہے کہ جس کی بنا پہ وہ میرا پڑوسی ہے۔ تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر ٹریول کرنے کی اور چیزوں کو جاننے کی کافی وہ تھی، دلچسپی تھی، ہے نا۔ کئی لوگوں میں ہوتی ہے کہ بھئی دلچسپی ہوتی ہے، ٹریول کرتے ہیں اور اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ نئی چیزیں سیکھیں، ہے نا۔ اور لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں علی بھائی جن کو ٹریول کرنا پسند ہی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم جائیں وہیں ٹھیک ہے، ہمارا کام یہی چل رہا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ٹریول کرتے ہیں یہاں تک کہ اپنی کنٹری کا نہیں بلکہ دیگر کنٹری کا بھی وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں۔ سفر وسیلہ ظفر ہے، کیا بات ہے، کہ سفر، بندہ سفر وسیلہ ظفر، اچھا یعنی ظفر یعنی کامیابی، یعنی آپ کچھ کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے سفر آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور یہ دنیا میں جو آپ کامیاب ترین آپ کو لوگ دکھیں گے نا، آپ پیچھے دیکھیں گے تو ان کے بڑے بڑے اسفار ہوئے ہیں، کئی انہوں نے سفر کیے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کو دیکھتے ہیں۔ ایک بندہ ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، کمرے سے بیٹھ کر وہ کیا دیکھے گا؟ صحیح، اس کے لیے تو کمرہ ہی دنیا ہے نا، پھر وہ کمرہ اس کے لیے دنیا ہے۔ اب باہر نکل کے دیکھیں کہ بھئی دنیا میں ہے کیا، دنیا میں مختلف بولیاں بولنے والے ہیں، مختلف جناب لوگوں کے کلچر ہیں، لوگوں کے مختلف کلرز ہوتے ہیں، مختلف ان کی بولیاں ہوتی ہیں، مختلف کھانے ہوتے ہیں، پھر کاروبار ہے۔ جو کاروبار میں کر رہا ہوں یہی کاروبار کا انداز دوسرا اس ملک میں دوسرا ہے، صحیح ہے، وہاں کچھ اور ہے۔ جو بندے کو سیکھنے کو ملتا ہے تو بالکل اپنی صلاحیتیں بڑھانے کا ایک اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ سفر کرے تو صلاحیتیں بڑھتی ہیں۔ ایک گجراتی جملہ ہے وہ یہ ہے، جٹلو پھرے اٹلو چرے۔ اچھا، اچھا، اعظم بھائی پہلی بار مجھے لگتا ہے آپ نے سنا ہوگا، میں تو پہلی بار ہی ہو سکتا ہے کچھ کریکشن ہو، لیکن گجراتی آتی ہے آپ یوں کو سمجھ لیں آتی تو نہیں ہے لیکن ایک آدھ بات یوں بول لیں تو کوئی اس میں حرج بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ جٹلو پھرے اٹلو چرے، اچھا، اس کا مطلب انہوں نے مجھے بتایا تھا، جنہوں نے یہ جملہ میرے سامنے انہوں نے ذکر کیا تھا، مجھے بڑا پیارا لگا، میں نے یار اس کو واضح کریں۔ تو انہوں نے بتایا جیسے جانور ہوتا ہے نا، تو جانور جتنا چرتا ہے، جتنا پھرتا ہے اتنا چرتا ہے۔ اچھا، یعنی اگر جانور ایک جگہ بندھا ہے تو وہ کتنا چر پائے گا؟ بہت کم چر پائے گا، یعنی کھا پائے گا۔ تو جانور جتنا پھرتا ہے اتنا چرتا ہے۔ اگر انسان بھی اس کو اپنے اوپر لازم کرے کہ جتنا پھرے گا، جتنا گھومے گا، گھومنے سے مراد جتنا ٹریول کرے گا سیکھنے کے طور پر، اتنا ذخیرہ وہ اکٹھا کر پائے گا۔ ذخیرہ کیسا؟ یہ تو بزنس بھی کر پائے گا، علم دین حاصل کرنا چاہے تو علم دین بھی حاصل کر پائے گا، اور بہت ساری چیزیں سیکھنا چاہے گا تو وہ بہت کچھ سیکھ سکے گا۔ تو آپ ٹریول بھی کریں، سیکھیں بھی، پڑھیں بھی، تو انشاءاللہ اس کی برکت نصیب ہوگی۔ ناظرین کرام، پہلا سیگمنٹ ہی اتنا دلچسپ ہو گیا، اتنا مزہ آ گیا ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ آج کا تو جو کوٹا تھا نا علی بھائی، وہ پہلے سیگمنٹ میں ہی پورا ہو گیا ہے دلچسپی کا۔ تو بہرحال ماشاءاللہ آپ کے پاس 2 سیگمنٹ اور ہیں بڑے پیارے، تو بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ناموں کی دنیا۔
नाज़रीन इकराम, शुरू हो चुका है हमारा दूसरा सेगमेंट जिसका नाम है नामों की दुनिया। आइए आपको कुछ स्क्रीन पर नंबर दिखाते हैं। नाज़रीन, आपको स्क्रीन पे कुछ नंबर दिख रहे होंगे जिसकी काउंटिंग है 1 से लेकर 9 तक। इनके पीछे हैं कुछ नाम। जी हाँ, हमारे स्पेशल गेस्ट अली भाई और आज़म भाई को एक नंबर सेलेक्ट करना है और उसके पीछे जो नाम निकलेगा उस नाम पे कुछ तबसरा करना है, उसके कुछ माना बताने हैं। तो आगाज़ करते हैं अली भाई की जानिब से, क्योंकि अली भाई बैठते हैं हमारी राइट साइड और आगाज़ हम करते हैं राइट साइड से। तो अली भाई, जज़ाकल्लाह, आपकी मेहरबानी। मैन पहला जो सेहरा बंधेगा वो आप पे ही बंधेगा। तो आपकी तवज्जो मतलब ज़्यादा हमारी तरफ ही है। तवज्जो तो इधर भी है, लेकिन आगाज़ इधर से ही होगा, जाना इधर से ही है, हमें इधर। ठीक है, तो ठीक है। अली भाई एक नंबर सेलेक्ट कीजिए स्क्रीन से। ठीक है, 1 से 9 तक जी, 6 नंबर ले लेते हैं, छठी शरीफ की निस्बत से। छठा 6 नंबर। इंशाल्लाह। चलें भाई, देखते हैं छठे नंबर पर क्या नाम है। छठे नंबर पे नाम है अब्दुल रहमान। क्या बात है, माशाअल्लाह। माशाल्लाह, बड़ा प्यारा नाम है और बहुत लोगों का अब्दुल रहमान नाम होता है। हो सकता है कोई प्रोग्राम हमें देखने वाला अब्दुल रहमान हो, तो देखते हैं आपके नाम के माना क्या है। जी अली भाई। बहुत प्यारा नाम है ये अब्दुल रहमान, और कई लोगों के नाम होते भी हैं ये। जी, हमारे घर में भी एक नाम है ये। अच्छा। हो सकता है कि हमें यहाँ जो बैठे हैं उनके भी घरों में कहीं ना कहीं किसी का नाम हो, घर में होंगे या पड़ोस में होंगे या दूर के रिश्तेदारों में कहीं ना कहीं होंगे। बहुत लोग माशाल्लाह ये रखते हैं। हमारे तो मुंबई में भी एक बुजुर्ग हैं, हमारे आपके घर के करीब करीब ही। हम, जी हाँ, मेरे घर के करीब में। जी हाँ, माशाल्लाह, जिनका नाम है हज़रत अब्दुल रहमान शाह रहमतुल्लाह अलैह। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं। तो इस तरह अब्दुल रहमान नाम होता है। अब इसका नाम का मतलब क्या है हम वो समझने की कोशिश करते हैं। अब्दुल रहमान में 2 लफ्ज़ है ना कैफ भाई, अच्छा। आज़म भाई। एक है अब्द और एक है रहमान। अब्द ये भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और रहमान ये भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तो इन 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना अब्दुल रहमान। अब्द जो पहला लफ्ज़ है उसका मतलब होता है बंदा। अच्छा, बंदा या गुलाम भी इसका माना आप कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। और रहमान का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहरबानी फरमाने वाला, सुभान अल्लाह। बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। ठीक है, बहुत रहमतें फरमाने वाला, सही। ये होता है रहमान का माना। अब अब्दुल रहमान दोनों का माना क्या होगा? बहुत ज़्यादा रहम करने वाले का बंदा। सुभान अल्लाह। अब रहमान कौन है? रहमान अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात। बेशक, ठीक है, तो अब्दुल रहमान यानी अल्लाह का बंदा जो बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। वो कौन है? हमारा परवरदिगार अज़्ज़ व जल, उसका बंदा। ये इसका माना है अब्दुल रहमान यानी रहमान का बंदा, बहुत ज़्यादा रहम करने वाले का बंदा। सही। ये तो इसका माना हो गया। लेकिन इसमें कुछ ज़रूरी बात है, इसलिए मैं चाहूँगा कि उसको भी थोड़ा बयान कर दूँ। बिल्कुल। वरना माना तो यहाँ बयान हो चुका है अब्दुल रहमान का। ठीक है। वो बहुत ज़रूरी वजाहत ये है कि हमारे यहाँ कई लोगों के नाम होते हैं ये माशाअल्लाह, और नाम रखना जायज़ भी है, बहुत अच्छा नाम है। सहाबाए किराम में भी बास इस तरह के थे। अब्दुल रहमान बिन औफ मशहूर नाम है, और भी कुछ सहाबाए किराम के अब्दुल रहमान नाम हुए हैं। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि नाम तो रखते हैं जी, लेकिन प्रॉब्लम उसके बाद ये होती है कि लोग उसको अब अब्दुल रहमान नहीं बल्कि रहमान के नाम से पुकारते हैं, और रहमान भाई, रहमान चाचा, इस तरह लोग कह रहे होते हैं। अब इसमें ख्याल ये रखना है कि देखिए रहमान जो है ना, अल्लाह पाक का वो नाम है जो उसका ज़ाती नाम है। सही। ज़ाती नाम है, मतलब ज़ाती नाम मतलब ये कि वो उसके अलावा किसी और का नहीं रखा जा सकता। सही। वो अल्लाह ही का होगा। अल्लाह के अलावा रहमान नाम किसी का रखना जायज़ नहीं। अल्लाह पाक के कुछ नाम ऐसे हैं कि जो उसी के साथ खास है, जैसे अल्लाह। अब किसी का नाम अब्दुल्ला है तो उसको अल्लाह नहीं बोल सकते आप। ठीक है, अब्दुल रहमान में रहमान जो नाम है अल्लाह का उसके साथ खास है, किसी को रहमान नहीं बोलेंगे। अब्दुल खालिक किसी बंदे का नाम है, उसको आप खालिक नहीं बोल सकते। खालिक सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। और यहाँ गलतियाँ लोग कर रहे होते हैं, खालिक भाई भाई करके रहमान भाई करके रहमान भाई बोल रहे होते हैं। तो ये नाम इस तरह से करना जायज़ नहीं। जो इस तरह करे उसको तौबा भी करनी चाहिए, और आज से नियत करें कि किसी का नाम हो ये तो वो उसको पुकारे अब्दुल रहमान, किस तरह करके वो पुकारना चाहिए। इस तरह पुकारेंगे इंशाअल्लाह तो इसकी बरकतें भी नसीब होंगी। क्या बात है, माशाल्लाह। बड़े प्यारे अंदाज में अली भाई ने माना उसके बयान फरमाए हैं, और कुछ वजाहत जो ज़रूरी थी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी वो भी वजाहत अली भाई ने फरमा दी है माशाल्लाह। अली भाई तो मुकम्मल हुए, आप कौन सा नंबर सेलेक्ट करेंगे? माशाल्लाह अली भाई ने तो निस्बतों वाले हैं माशाल्लाह। छठी की निस्बत 1 से 9 है, इसमें काफ़ी निस्बत अभी भी मौजूद है। चलें जी 4 यार की निस्बत से लेते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर, चलें भाई 4 नंबर। जी, अली भाई ने भी अभी नाम का जिक्र किया था अब्दुल्ला का, तो आपके लिए नाम है अब्दुल्ला। माशाल्लाह अब्दुल्ला जी, माशाल्लाह। ये मिलता जुलता नाम है अब्दुल रहमान से ही। माशाल्लाह ये भी बड़ा प्यारा नाम है, और अक्सर वजाहत अब्दुल रहमान की जो हुई है वो यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं।
اور یہ بھی کثیر تعداد میں مسلمان ماشاءاللہ رکھ رہے ہوتے ہیں اور رکھنا عبداللہ چاہیے. بھائی، عبداللہ چاچا، عبداللہ خالو، بہت سارے نام ہوتے عبداللہ تو بہت ہیں. جی عبداللہ بہت ہوتے ہیں. بڑا مبارک نام ہے، یہ رکھ سکتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے. خود صحابہ اکرام میں آپ دیکھیں تو ایک لمبی فہرست ہے جن کے نام ہوئے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن اس طریقے سے مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کئی تو یہ کثیر تعداد میں رکھا بھی گیا ہے. بڑا پیارا نام ہے اور رکھنا بھی چاہیے. اس کا معنی جو ہے وہ میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. ماشاءاللہ علی بھائی نے جب وضاحت کی تھی تو اس وقت فرمایا تھا کہ عبد، عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، غلام. تو جیسے رحمان کی جگہ پر اگر لفظ اللہ لگاتے ہیں تو وہ بھی وہی معنی بیٹھے گا. تو عبداللہ کا یوں معنی ہوگا کہ اللہ کا بندہ، صحیح. اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ. تو یعنی آج جو دونوں نام آئے وہ سیم ہی ہیں، تھوڑے جی، الفاظ کا فرق ہے. جی جی، اس میں بھی یہی احتیاط ضروری ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ کسی کو، ظاہر سی بات ہے عبد الرحمن میں تو خیر زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ لوگ رحمان بولتے بھی ہیں، لیکن عبداللہ میں اللہ کسی کو بولتے ہیں تو یہ تو شاید نہیں بولتے. نہیں سنا گیا اور نہیں بولتے ہیں لوگ، اور بولنا بھی نہیں چاہیے. اور اگر ایسا کوئی بولتا بھی ہے تو اس کو توبہ بھی کرنی ضروری ہے. عبداللہ نام ہے تو پراپر نام لینا چاہیے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ جو ہے وہ عجیب و غریب انداز میں مختلف نام رکھتے ہیں جس کے نہ معنی ہوتے ہیں، نہ مطلب سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے، نہ ان کے الفاظ بھی صحیح ہوتے ہیں. کسی کو جو ہے وہ راجو بول دیا، کسی کو مطلب کچھ بھی بول دیتے ہیں ٹنکو لوگ، بول دیتے ہیں، ٹنکو بول دیتے ہیں. یعنی ایسے نام رکھے جاتے ہیں کہ جن کے معنی بھی نہیں ہوتے اور کچھ خاص تلفظ بھی نہیں ہوتے. مجھے لگتا ہے اس سیگمنٹ کے صدقے طفیل اور اس کے فضائل صحیح. اور اس کی برکت کی وجہ سے کئی نام انشاءاللہ الکریم ناظرین کرام کو نئے صحیح نئے نام اور اچھے اور صحیح نام ملیں گے اور انشاءاللہ. میری گزارش یہ بھی رہے گی کہ آپ ان ناموں کو بھی شامل کریں جو لوگ نام رکھتے ہیں ان کے معنی وغیرہ نہیں ہوتے. ایسے کچھ الفاظ صرف سننے میں اچھے لگتے ہیں. لفظ منتشا ہے، بہت سارے لوگوں کے یہاں نام ہوگا منتشا، لیکن اس کا اگر دیکھ لے جائیں تو کوئی ایسا کچھ خاص معنی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اس کو رکھا جائے. میں کیا ہوتا ہے نا، وہ قرآن شریف میں نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ تذل مَن من تَشَاءُ، تشاء. اللہ وہاں سے سننے میں اچھا لگا من تشاء، وَتُعِزُّ مَن تَشَاء، نکال لیا کسی نے من اصل میں نا تشاء. ناموں کا اثر پڑتا ہے. النستعین بھی نام نستعین بھی لوگ رکھتے ہیں، نام نستعین بھی رکھتے ہیں، فبیہا، جی. سامعین، سامعین، تو اس فبیہا. طریقے کے نام رکھتے ہیں. خیر ناموں کا اثر پڑتا ہے بندے کی ذات پر، تو ایسے نام رکھے جائیں کہ جس کے معنی اچھے ہوں. اچھا، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، آپ نے جو نام ماشاءاللہ لیا بہت پیارا نام ہے. اور اچھا یہ نام ایسا ہے کہ جو ہم سب پر صادق آتا ہے. ہم سب عبداللہ ہیں، صحیح، ہم الحمدللہ. جتنے بھی ہیں ہمارا نام عبداللہ اگرچہ نہ بھی ہو. یہ بھی روایتوں کے اندر آیا ہے نا، جیسے کسی کا نام آپ کو پتہ نہ ہو تو اس کو ماشاءاللہ عبداللہ کہہ کے آپ کیا پکاریں بات ہے. کہ اے عبداللہ کدھر جا رہے ہو. اچھا اس میں ایک چیز، ایک اور جو خرابی جو لوگ کرتے ہیں، کسی کا نام عبداللہ ہے تو کئی بار یہ دیکھا ہے اس کا یہ نام پورا نہیں لیتے، عبدل بولتے ہیں. عبدل بھائی، عبدل عبدل، صرف عبدل بولتے ہیں. میں نے بھی سنا ہے کئی لوگوں سے نام ہے عبداللہ لیکن عبدل پکار رہے ہوتے ہیں. بھائی کیوں؟ جو اصل اللہ پاک کا نام ہے برکت والا وہ آپ نہیں لے رہے ہو، عبدل صرف بول رہے غلام بندے. ہو، غلام. تو عبداللہ، اللہ پاک کا نام بھی آپ کا کے منہ پر آئے گا انشاءاللہ، اس کی برکتی بھی نصیب ہوں گی. صحیح. تو پورا نام جو ہے وہ لینا چاہیے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. یہ تو 2 نام ہوئے ہیں اور مزید کچھ نمبر ہیں 1 سے 9 تک. علی بھائی ٹھیک ہے، کوئی لینا چاہیں آپ تو. ماشاءاللہ. 6 اور 4 نمبر ماشاءاللہ ہو چکے ہیں نا. جی. چلے میں لیتا ہوں 3 نمبر. 3 نمبر ٹھیک ہے جی. نسبت تو وہ بھی ہے ماشاءاللہ. 3 نمبر اسلام آپ کے کے جو تیسرے ہے سارے- خلیفہ حضرت عثمان غنی. نسبت جہاں بنانا چاہو وہاں بن جائے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ کیا بات ہے. نسبت والے لوگ ہیں تو نسبت تلاش بھی کر لیتے ہیں اور ڈھونڈ بھی لیتے ہیں، نہ ہو تو بنا بھی دیتے ہیں. کیا بات ہے. 3 نمبر جی دیکھتے ہیں. علی بھائی یہ ایک لڑکیوں میں نام رکھا جاتا ہے ماشاءاللہ. ہاں سویبہ نام ہے ماشاءاللہ. اور یہ نام کافی کم لوگ رکھتے ہیں سویبہ. حالانکہ کتنا پیارا نام ہے. تو اب آپ سے جانیں گے کیسا ہے کیا نہیں ہے. تو ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے. اور یہ میں نے تو سنا ہے کئی جگہ ماشاءاللہ یہ لڑکیوں میں نام، اور یہ لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں. بہت پیارا نام ہے، یونیک بھی ہے کچھ لوگوں کے لیے. اچھا میں اپنا پرسنل بتاؤں تو سویبہ بہت کم سنا ہے نام. اچھا جی یوں اگر جیسے واقعات میں سنے تو بہت سنا ہے واقعات میں. اچھا لیکن اگر سامنے سے کوئی بچی ملے کہ اس کا نام سویبہ ہے، خاندان میں ہو کوئی ایسے، تو بہت. ہاں مطلب جس طرح دیگر جو نام ہیں جیسے فاطمہ نام ماشاءاللہ بہت رکھے جاتے ہیں، تو اس طرح سے اتنا یہ مشہور نہیں ہے. لیکن ہے سننے میں ذرا پیارا نام رکھنا. سویبہ ایک یونیک نام ہے ماشاءاللہ، تو رکھنا چاہیے. یہ بڑا پیارا نام ہے اور یہ بچیوں کے ناموں میں ایک اتنا پیارا نام ہے. اور اس کی نسبت کس سے ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو میں عرض کروں گا. پہلے اس کے ہم معنی کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے. اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ ہے ثویبہ، سا واو یا با ہا، ثویبہ. کچھ لوگ اس کو صوبیہ بھی پڑھتے ہیں، صوبیہ. صوبیہ. ہاں تو یاد رکھیے گا صحیح تلفظ وہ ہے ثویبہ، سا کے اوپر پیش ہے اور یوں ثویبہ. 3 نقطے والا سا. ہاں کچھ لوگ بولتے ہیں سویبہ، سویبہ.
اچھا۔ تو سویبہ بھی غلط ہے، سویبہ، سویبہ، یہ صحیح تلفظ جو ہے وہ ہے سویبہ۔ سویبہ جو لفظ ہے یہ بنا ہے ثوب سے، اچھا سے واو بے، ثوب مطلب ہوتا ہے کپڑا، صحیح، کپڑا، تو سویب جو ہے یہ اس کی تصغیر ہے، تصغیر مطلب ہوتا ہے کسی لفظ کو چھوٹا کر کے بولنا، صحیح، تو ثوب سے بنا سویب، اور سویبہ مطلب چھوٹا کپڑا، اچھا اس کا لفظی معنی، جیسے عبد کی تصغیر ہوتی ہے عبید، اچھا، عبد مطلب بندہ، عبید مطلب چھوٹا بندہ، عبید رضا، رضا کا ادنا غلام، ادنا خادم، یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے حسین جو ہے یہ تصغیر ہے حسن کی، اچھا، حسن مطلب حسن والا، حسین اس سے چھوٹا حسن والا، تو امام حسن کا نام حسن ہے، اور حسین جو ہے وہ اس اعتبار تصغیر ہے، اور نبی پاک نے نام رکھا ہے، اور ان کا حسن تو ایسا ہے کہ وہ ہزاروں حسین ان کے قدموں پر قربان، سبحان اللہ، تو یہ اس کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ثویبہ مطلب چھوٹا کپڑا، اس کا یہ معنی ہوتا ہے لفظی معنی، اور یہ نام بڑا پیارا ہے، اس کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن عورتوں نے اپنا دودھ پلایا، جی، جن عورتوں کو یہ سعادت ملی کہ نبی پاک کے بچپنے میں نبی پاک نے جن کا دودھ نوش کیا ہے، ان عورتوں میں ایک عورت کا نام سویبہ بھی تھا۔ سبحان اللہ، یہ کون تھی؟ یہ ابو لہب کی لونڈی خادمہ تھی، باندی تھی، اور یہ وہ مبارک ہستی ہے کہ جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا دودھ پلایا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک صحابیہ بھی ہیں ماشاءاللہ، نبی پاک کی رضائی ماں بھی ہیں، سبحان تو اللہ۔ یوں اگر اس کا اگر ان کی معنی بنتا ہے معنی کہ بنتا ہے، چھوٹا کپڑا، لیکن نام رکھنا کیسا؟ نام رکھنا بالکل صحیح ہے، اور بہت برکتوں والا نام ہے، یہ رکھا جائے تو اس کی برکت سے، کیونکہ ایک صحابیہ کا نام ہے، جی، تو اس نیت سے اگر نام رکھیں گے کہ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے، انشاءاللہ الکریم اس نام کی برکت سے ان کا فیضان بھی نصیب ہوگا۔ کیا بات تو یہ ہے، نام بھی ماشاءاللہ۔ رکھنا چاہیے۔ یہ تو بڑا پیارا نام ہے اور رکھنا بھی چاہیے۔ اچھا، علی بھائی نے جو ذکر کیا نا ثوب، یہ ابھی عرب ممالک اور دیگر ممالک میں ثوب مینس جبہ، آپ بھی اچھا۔ پہنے ہوئے ہیں، اعظم بھائی بھی پہنے ہوئے، میں بھی پہنا ہوا ہوں، تو اب اس کو یوں انگلش میں کہا جانے لگا، تھوب کہا جانے تھوب لگا، بولا جاتا ہے۔ لیکن اگر عربی میں اس کو ہم دیکھیں تو یہ ثوب ہی ہے۔ ثوب۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ جی، بڑھتے ہیں اعظم بھائی کی جانب۔ اعظم بھائی، کوئی ایک نمبر، میں چاہتا ہوں کہ 3 نمبر انہوں نے لیا ہے تو 1 سے 2 تک آپ لے لیں کوئی، اس میں انشاءاللہ الکریم امید ہے کہ کسی لڑکی کا نام نکلے گا۔ اچھا چلیں جی، نسبت والے ہیں تو پھر ایک کی بھی نسبت ہے، چلیں ایک ایک پر نمبر۔ دیکھتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، بڑا ہی پیارا نام ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے نام ہے خدیجہ، کافی نسبت فیمس آپ ہے۔ نے بتا دی پہلے ہی۔ اور نسبت تو میں نے بتا دی ہے، یوں نسبت وہ مجھے بتایا تو لگتا ہے اچھا ہے نا۔ ناظرین کرام کو بھی معلوم ہوگی نسبت صحیح۔ تو۔ خدیجہ ہاں، تو یہ اتنا فیمس تو ہے کہ اس کافی کا famous بتانے ہے۔ کی بھی حاجت نہیں ہے، صحیح۔ لیکن اس کے نام کے معنی و مفہوم انشاءاللہ اعظم بھائی سے سمجھتے ہیں۔ چلیں جی بھائی، نسبت سے ہی شے ممتاز ہو جاتی ہے، تو کیا بات ہے۔ نسبت سے ہی سمجھ آ گیا کہ نام رکھنا بالکل درست ہے اور جی، اچھا ہے، جی، بہتر ہے یہی نام رکھا جائے۔ اچھا، اس کے جو معنی آتے ہیں وہ وفادار، پاک دامن، کیا حسن اخلاق کی علامتیں جن عورتوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اس طریقے کے نام آتے ہیں کہ اگر یہ نام رکھتے ہیں تو اس طریقے کے اوصاف بھی انشاءاللہ دیکھنے کو ملیں گے، اچھی اچھی نیتیں ہوں گی، تو یہ نام رکھنا بھی چاہیے۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے بڑی ہی پیاری ہم سب کی امی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم قدم پر ساتھ دیا، اس وقت ساتھ دیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جو ہے وہ بظاہر ایک سہارے کی ضرورت تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی وفادار بھی رہیں، اور ایک مالی اعتبار سے دیکھیں یا کسی بھی حوالے سے دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان ہے، مال ہے، سب کچھ نشاور کرنے کے لیے جو ہے وہ ازواج مطہرات تیار رہا کرتی تھیں۔ تو یہ ایک بڑا مبارک نام ہے اور رکھنا بھی چاہیے۔ خدیجۃ الکبریٰ جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہے، تو خدیجہ فاطمہ بھی لوگ نام رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر خدیجہ کا معنی ہم سمجھیں، صرف جیسے عبداللہ کے، عبد الرحمن کے ہم نے معنی سمجھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو خدیجہ کا مطلب، خدیجہ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ وفادار، وفادار، جی جی، حسن اخلاق کے بھی معنی آتے ہیں اس کے اندر، اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر پاک دامنی کے بھی جو ہے وہ معنی آتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ بھی عرض کروں، اس کی ادائیگی کے اندر بھی زیادہ تر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ جہاں تک میں نے سنا نا، بولتے ہیں ختیجہ، ختیجہ بولتے ہیں، ختیجہ، خے کے بعد تے بولتے ہیں، تو تے نہیں ہے، خے کے بعد دال، ختیجہ بولتے ہیں جہاں تک میں نے سنا ہے عام لوگوں میں، تو لفظ ہے اصل خدیجہ دال کے ساتھ، تو خدیجہ ہی بولنا چاہیے۔ صحیح صحیح، صحیح۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ چاروں ہی نام بڑے پیارے تھے۔ آج آغاز کیا ہے اس سیگمنٹ کا جس کا نام ہے لفظوں کی دنیا نہیں بلکہ
ناموں کی دنیا. ناظرین کرام ماشاءاللہ 4 ناموں کو ہم نے یہاں پہ ذکر کیا, 2 مردوں کے نام تھے اور 2 لیڈیز نام تھے, تو ان کو بھی رکھیں گے, ان کی برکت نصیب ہوگی انشاءاللہ. اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور نام ہوں گے, ان کے کچھ اور جو معنی مفہوم ہوں گے وہ بھی بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ الکریم. آئیے بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ اور تیسرے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے فقہی پہیلیاں. ناظرین کرام بڑا ہی دلچسپ سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے فقہی پہیلیاں. اس کے اندر پہیلیاں ہوں گی لیکن ہوں گی فقہی, یعنی مسائل کے متعلق پہیلیاں کی جائیں گی. ایک پہلی پہیلی کا آغاز میں کرتا ہوں علی بھائی سے, اور آپ کو بھی سمجھ آئے گا کہ بڑی حیرت انگیز پہیلیاں ہیں, اور آپ کا بھی دماغ جو ہے نا وہ تھوڑا کچھ حرکت کرے گا کہ ہاں یار وہ کون سا موقع ہے جس میں ایسا ہوتا ہے. علی بھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں. جی. کئی مقام پر بسم اللہ پڑھنا سنت ہے, کھانا کھانے سے پہلے, کوئی اچھا کام کرنے سے پہلے سنت ہے, تو بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے. لیکن آپ کو یہ بتانا ہے کہ وہ کون سا وقت ہے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا فرض ہے. ماشاءاللہ پہلی ہی پہلی ہے جو آپ نے مجھ سے کی ہے, اور اس طرح کی ہے ماشاءاللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا ناظرین بھی غور کریں کہ بسم اللہ شریف کے جو فضائل ہم بیان کرتے ہیں جی اور سنتے رہتے ہیں, تو بسم اللہ پڑھنا کئی بعض صورتوں میں سنت بھی ہے ماشاءاللہ. جیسے آپ نے کہا کھانا کھانے سے پہلے اللہ پاک کا نام لینا, نبی پاک کی سنت ہے بسم اللہ شریف پڑھی جائے. جی. اسی طریقے سے اور پانی پی رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. اور بھی کچھ کام آپ کر رہے ہیں اچھے کام, تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن بسم اللہ پڑھنا ضروری ہو, فرض ہو, یہ کہ کون سی صورت ہے؟ تو ماشاءاللہ بڑی ایک اچھا آپ کا سوال ہے, اچھی پہلی ہے. بالکل ایک صورت ہے کہ جس میں بسم اللہ پڑھنا فرض ہوتا ہے, اور وہ ہے جانور کو ذبح کرتے وقت. جب جانور کو ذبح کیا جائے گا تو بسم اللہ پڑھنا فرض ہے. اگر نہیں پڑھے جان بوجھ کر بسم اللہ تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا, صحیح وہ ماشاءاللہ. جانور جو ہے حرام ہو جائے گا. اچھا ایک مسئلہ بھی بیان کیا, تو میں چاہوں گا کہ اس مسئلے کو مزید تھوڑا سا اور کھول کے بیان کروں تاکہ اس کی جو مزید صورتیں وہ بھی واضح ہو جائیں. جی. یعنی یہ تو ایک فقہی پہلی اپنی جگہ پر ہے, اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ اس فقہی پہلی کے ذریعے ہم ناظرین کو کچھ علم دین بھی سکھائیں نا. صحیح. ہمارے جو ناظرین ہیں کچھ دین کی باتیں, کچھ فقہی مسائل بھی یہاں سے سیکھ سکیں. اب جانور کو ذبح کرنے کا جو مسئلہ ہے, تو حلال جانور کو جب ذبح کریں گے تو بسم اللہ پڑھنا یہ ضروری ہے. تو اگر کوئی کسی بندے نے جان بوجھ کر بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دی, اس کو پتہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنی نہیں پڑھی, جی. اب وہ جانور حلال نہیں ہے, اس کو آپ کھا نہیں سکتے ہیں, وہ حرام ہو گیا. جی. ٹھیک ہے. ہاں ایک صورت ایسی ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھی پھر بھی بندہ جانور کھا سکتا ہے. اچھا, اب یہ بھی ایک پہلی ہے. تو اب یہ پہلی بھی آپ ہی بتائیں. پہلی سے پہلی, جو پہلی کے اندر ایک اور پہلی سمجھے پیدا کریں. پہلی پہیلی سے دوسری پہلی پیدا. پہلی آپ جو ہے وہ کیا پیسے پوچھنے والے تو نہیں کہ بھائی بتا دیں ورنہ پھر میں بتا دیتا ہوں. آپ ہی بتائیں گے تو مجھے لگتا ہے زیادہ بہتر رہے گا, اور جواب بھی مطمئن والا مل جائے گا, ورنہ چلے ماشاءاللہ. چلے میں ہی بتا دیتا ہوں اس پہلی کے اندر مزید ایک پہلی, یعنی وہ کون سی صورت ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھی تب بھی جانور حلال ہے. تو وہ صورت ہے کہ اگر بندہ بسم اللہ پڑھنا بھول گیا, اچھا جان بوجھ کے نہیں, جان بوجھ کے نہیں پڑھے گا تو حلال ہے ہی نہیں ہے, صحیح ہے. جانور حرام ہو جائے گا. وہ بھول گیا. جی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب جانور ہم ذبح کرتے ہیں نا, بقرعید میں شاید آپ نے بھی کبھی ذبح کیا ہو, جب شروع میں کبھی جب پہلی مرتبہ جانور ذبح کرتے ہیں نا, اتنا اتفاق نہیں ہے, تو ایک وہ ڈر کی وجہ سے بھی ایک وہ چیزیں رہتی ہیں نا, بندہ بھول جاتا ہے, یاد آتا ہے بسم اللہ تو مجھے پڑھنی تھی, اب اور ٹینشن, ایسی ٹینشن ہو جاتی ہے بندے کو. تو اب اس صورت میں اگر کبھی ایسی سچویشن ہے, بندہ ڈر کی وجہ سے یا ہڑبڑاہٹ کی وجہ سے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا, تو اس صورت میں جانور بالکل حلال ہے. صحیح ماشاءاللہ, کیا بات ہے. پہلی پہیلی کا جواب درست ملا, اور دوسری بھی اپنی طرف سے جو شامل کی تھی علی بھائی نے, اس کا بھی جواب درست دیا ہے ماشاءاللہ. جی اعظم بھائی, آپ کے لیے اسی سے متعلق ایک پہیلی ہے, فقہی پہیلی ہے. علی بھائی سے تو فقہی پہیلی یہ کی ہم نے کہ وہ کون سی صورت ہے, یعنی وہ صورت قرآن کی صورت نہیں, وہ کون سی کیفیت ہے یا صورت ہے جس میں بسم اللہ پڑھنا فرض ہے. تو علی بھائی نے جواب دیا کہ وہ جب ذبح کر رہے ہوں جانور کو, حلال جانور کو, تو جب فرض ہے. اب آپ نے جواب یہ دینا ہے کہ وہ کون سی کیفیت ہے, کون سی صورت ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے. اللہ اکبر, یعنی بسم اللہ پڑھنا بھی حرام ہے. صحیح. یہ تو ناظرین کے لیے تھوڑی سی تعجب والی بات بھی ہوگی. چلیں جی, بسم اللہ پڑھیں گے تو ثواب ہی ملے گا, ایک اچھی چیز ہے, پڑھنا چاہیے. لیکن ایک صورت ایسی بھی ہے واقعی میں ناظرین کہ جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اسے گناہ ملتا ہے, وہاں پر بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں ہے. اور اچھا حرام سے کچھ لوگ پتہ ہے کیا سوچتے ہیں, کچھ تو حرام سے بس بڑے گناہ پر ہی ذہن جاتا ہے, شراب پینا حرام ہے,
ٹھیک ہے، صحیح. زنا کرنا حرام ہے، اس طرح وہ ایک آدھ دو تین چیزیں آ جاتی ہیں، باقی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو حرام کام ہو رہے ہوتے ہیں اس پر توجہ نہیں ہوتی، تو اس پہ انشاءاللہ الکریم توجہ ہماری جائے گی. صحیح صحیح. تو پہلی چیز یہ سمجھیں کہ دیکھیں کوئی بھی حرام کام ہے اس سے انسان کو تو بچنا ہی ہے، صحیح. اور ان چیزوں کی طرف نہیں جانا ہے. لیکن اگر بائی چانس انسان بتقاضۂ بشریت ایسا کام ہوا اور اس کام سے پہلے اس نے بسم اللہ پڑھا، تو حرام کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ اس کے لیے ناجائز ہے. یہ ایک دوسرا کام ہے، یہ بھی ایک فعل حرام ہے، یہ بھی ایک دوسرا ناجائز کام ہے. ایک تو حرام کام کیا ہی اس نے، اور اس حرام کام سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنا یہ بھی ناجائز ہے. ایک اس کو تھوڑا سا اور واضح کریں تو مثال کے طور پر، مثال کے طور پہ بندہ چوری کرتا ہے، چوری کرنا یہ خود ایک فعل حرام ہے. شراب پیتا ہے، شراب پینا خود ایک فعل حرام ہے، نہیں پینا چاہیے. لیکن اگر وہ پیتا ہے اور اس سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے تو بسم اللہ پڑھنا اس کا یہاں پر ناجائز ہے. اور یہ اس صورت میں ہے جبکہ وہ اس کو حرام سمجھتا ہے. اگر کوئی اس کو جائز سمجھ کر یہ فعل کرتا ہے کہ بھئی میں بسم اللہ پڑھوں گا، یہ بسم اللہ پڑھنا جائز ہے، یہ سمجھ کر اگر کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دائرۂ اسلام سے بھی باہر ہے. اللہ. یعنی آپ سمجھیں کہ اگر کوئی حلال سمجھ کر اس کام کو کرے گا تو وہ اسلام سے بھی نکل جائے گا. اور بنفس ہی اس کام کو کرنا، بسم اللہ شریف حرام کام سے پہلے پڑھنا، یہ ناجائز اور حرام ہے. تو ان صورتوں میں حرام کام بھی نہیں کرنا چاہیے، بسم اللہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے. صحیح. اللہ پاک ہمیں ان برے کاموں سے محفوظ فرمائے، طاقت عطا فرمائے گناہ سے بچنے کی، اور نیکی کرنے کی توفیق رفیق. اچھا، ابھی آپ جو گفتگو کر رہے تھے تو آپ بول رہے تھے کہ وہ کون سی صورت ہے، کون سی صورت ہے، تو کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہوا کہ صورت سے مراد قرآن کی صورت تو نہیں ہے. نہیں. تو یہاں وہ صورت نہیں دی ہے، تو کیفیت جی. یا کون سی سچویشن ہے situation. اچھا، ایک صورت واقعی صورت بھی ہے. وہ بھی میرے ذہن میں آ رہی تھی، وہ بھی میں ابھی آپ نہیں بولتے تو وہ میں بولتا. اچھا، کیا بات ہے. یعنی قرآن کریم کی ایک واقعی صورت بھی ہے جی، جس سے پہلے جو آپ سوچ رہے ہوں گے، جس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے. حکم یہ ہے کہ نہ پڑھیں، صحیح. اور وہ ہے سورہ توبہ. 10ویں پارے سے شروع ہوتی ہے. اس کا تو علی بھائی ناظرین کرام سے لینا چاہیے تھا جواب، کمنٹ باکس میں جا کے. اب بتائیے. اب بتائیے. چلے، آپ نے بتا دیا. اب تو آپ نے بتا دیا. چلیں کوئی اور چیز انشاءاللہ الکریم ناظرین کرام کے سپرد کریں گے. ناظرین، آج کے تینوں سیگمنٹ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں. ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اور پسند کیوں نہ آئے، جب اس طرح کی گفتگو ہوں گی تو پسند جب ہمیں آ رہا ہے تو آپ کو تو اور زیادہ آ رہا ہوگا. تو پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے. FGN چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم کے موتیوں سے سجا سلسلہ، جس کا دلچسپ ہر ایک ہے مرحلہ. جستجو لا جواب دیں گے سارے جواب، جستجو لا جواب دیں گے سارے جواب. عزم کا چڑھ کے دل میں نہ گیلا چلو، چلو.